محترم حافظ عبدالحنان تصور صاحب بہت ہی ایمان افروز خطاب فرما رہے سن، اور میرے تو بعد خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، حافظ محمد یوسف قصوری صاحب، اعجاز الرحمان صاحب انشاءاللہ اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ میں اپنے بھائی محمد یاسین محمدی صاحب اور میاں وسیم شاہد صاحب اور دیگر دوست احباب دی محبت اور پیار دی وجہ تو تواڈے نال ہم کلام ہو رہے ہیں، اور میں کدے بھی اکاڑے دے جلسیاں کانفرنساں دے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگایا، اور انشاءاللہ آج بھی مختصر جا ٹائم ہوئے گا، وہ بھی بار بار کیا گیا ہے مینوں، اور میں سفر بھی ہوندے 70-80 کلومیٹر کر کے آیا ہوں۔ اس واسطے میری گفتگو انشاءاللہ تعالی 12 تو 13 منٹ دے اندر ہی مک جائے گی، انشاءاللہ تانوں کہن دی ضرورت نہیں پہوے گی حضرات۔ اور مینوں بار بار میرے بھائی کہہ رہے سن جی عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ بیان کرنا ہے، اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میں لمبی چوڑی تمہید دے بجائے اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا ہاں۔ حضرات جتوں تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام دا تعلق ہے، ہر مسلمان دا اور اہل الحدیث دا عقید ہے کہ کائنات اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جدو میرے پیغمبر دی عظمت دا، نبوت اور رسالت دا اعلان نہ ہو رہا ہوئے۔ حضرات ایمان تازہ کرنے واسطے میں بات کہنی چاہنا ہوں، اور تاکہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ یہ پیغمبر دی عظمت نو سمجھدے نہیں، بیان نہیں کر دے۔ آئیے او میرے محبوب علیہ السلام ایک وقت ہو سی جدو میرے پیغمبر دے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے نے، او وقت ہوندہ ہے جدو بیگانے بھی آ کے افسوس کر دینے، تسلیاں دین دینے، لیکن آپ علیہ السلام دے بیٹے دی وفات تے مکے والیاں نے تسلیاں نہیں دیتیاں، حوصلے نہیں دیتے، افسوس دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ انہوں نے ہو جو جملے بولے جنہوں نے میرے پیغمبر دے غم نو اور زیادہ کر دیتا۔ آندے نے اے دی حقیقی اولاد دنیا تو چلی گئی ہے، کچھ وقت گزرے گا اے بھی دنیا تو چلا جائے گا، اے دا نام و نشان مٹ جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی۔ انہوں کی پتہ ہے جدہ نام اے مٹانا چاندے نے، انہیں نام دے تذکرے تھے، مشرق چی ہونگے، مغرب چی ہونگے، شمال چی ہونگے، جنوب چی ہونگے، ہواواں چی ہونگے، فضاواں چی ہونگے، عرشتے ہونگے، فرشتے ہونگے۔ میں تو انہوں جگانا چاہنا ہوں تھوڑے جے جاگو، گرمی دی شدت ہے لیکن شدت دے اندر سست ہونا نہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی چند منٹان دے اندر حاضری لگوانا چاہنا ہوں، اس پیغمبر دے چرچے عرشتے بھی ہو رہے نے، فرشتے بھی ہو رہے نے۔ امریکی خلا باز نیل آرم سٹرونگ جدو چاند تے پہنچیا، انہیں اذان دی آواز سنی، قاہرہ یونیورسٹی دے دورے دے آیا، مصر دی قاہرہ یونیورسٹی دے دورے تے آیا، اوتھی اذانہ گونجیاں، پوچھتا ہے آواز کس چیز دی؟ جی مسلمانہ دی اذان دی آواز ہے۔ کہنے لگا اے اذان دی آواز تے میں چانتے سنیے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، اتنی اعلان دی آواز سنن تو بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، امریکہ دی نوکری بھی چھڑ دیتی کہ رولے ہی ختم ہو گئے۔ مسلمانوں دا ایسا عظیم نبی جدے تذکرے زمین تے بھی نے، آسمان دے چانتے میں خود سن کے آیا ہوں۔ تو آڑے وچوں کوئی کہہ سکتا ہے شاید مبالغہ آرائی کیتی جا رہی ہے، چانتے آواز کیوں جا سکتی ہے؟ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہاں گا
اسی دلیل نال بات کرن دے آدیاں۔ حضرت خلیل اللہ نے جس وقت بیت اللہ دی تعمیر مکمل فرمائی اور عرش والے رحمان دا آڈر آیا، اے میرے خلیل اللہ ہن ایک پتھر تے کھڑے ہو جاؤ اور لوگانوں اس گھر دے طواف واسطے حج واسطے بلاؤ۔ اللہ جی میں تے آواز لگا دینا، ایکو کٹاؤ آواز دوجی اچھی کرو۔ اللہ جی میں تے آواز لگا دینا وہاں پر جنگل ہے، اجاڑ بھی آبان ہے، آبادی کوئی نہیں، سنن والے بندے کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ فرمائے اے میرے ابراہیم علیک الاذان وعلینا البلاغ، اے میرے ابراہیم آواز لگانا تیرا کم ہے، اس آواز میں پوری دنیا سے پہنچا دینا میں رب العالمین دا کم ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے جنگل دی اندر جڑی کلیاں آواز لگائی ہے، میرے اللہ نے اس آواز نو پوری دنیا سے پہنچایا ہے۔ جڑا آسمان والا الہ حضرت خلیل اللہ دی کلی آواز نو جناب پوری دنیا سے پہنچا سکتا ہے، وہ آزانہ تے پوری دنیا سے گونج رہی نے، وہ آزان دی آواز نو بھی پوری دنیا سے پہنچا سکتا ہے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرات ایسی بات انہوں سنا کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے آنا چاہنا ہوں، جدی وجہ تو مغالطے دور ہو جان گے، غلط فہمیاں دور ہو جان گیاں۔ حضرات پوری دنیا میں انڈونیشیا اسلامی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے اور پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان کا ٹائم انڈونیشیا میں ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزیروں سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور اذانوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے 1.5 گھنٹے کے بعد جگارتا پہنچتا ہے۔ جگارتا کے بعد سماٹرا کی باری آتی ہے۔ ابھی اس کے دیہاتوں اور قصبوں میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ ملیشیا کی مساجد سے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ملیشیا کے بعد اذان فجر کے سلسلہ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ، سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی ٹائم ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس دوران پاکستان میں فجر کی اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ افغانستان اور مسقط میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران فجر کی اذانیں سعودی عرب، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق میں ہوتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران فجر کی اذانیں مصر، شام، سوڈان اور صومالیہ میں ہوتی رہتی ہیں۔ اسکندریہ سے طرابلس تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ حضرات اس وقت اذانیں جو ہیں شمالی افریقہ، لیبیا اور تیونس میں ہوتی رہتی ہیں اور مشرقی ترکی سے لے کے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اور ترکی میں توحید و رسالت کی صدا اذان کی صورت میں 1.5 گھنٹے تک بلند ہوتی رہتی ہے۔ حضرات اذان فجر جو مشرقی انڈونیشیا سے شروع ہوئی تھی، چلتے چلتے 9.5 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان کا ٹائم مغرب کی انتہاؤں پہ پہنچتا ہے۔ ابھی بحری اوقیانوس کے ساحل پہ مغرب کی انتہاؤں پہ فجر کا ٹائم نہیں ہوتا کہ مشرقی انڈونیشیا جہاں سے فجر کی اذانیں شروع ہوئی تھی اور پیچھے سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔
جب وہاں پہ ظہر کی اذانیں، کہیں پہ عصر کی اذانیں، کہیں پہ مغرب کی اذانیں، کہیں پہ عشاء کی اذانیں، کہیں پہ تہجد کی اذانیں، حضرات میں اپنے محبوب نبی کی عظمت کے حوالے سے نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو، اور اذان وہ کلمہ ہے آپ جانتے ہیں جہاں پہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا ہے، اور جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگائے گا اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور جس تکبیر میں اللہ کا نام لیا جائے، محبوب کا نام نہ لیا جائے، وہ تکبیر مکمل نہیں ہے۔ ہم سے عظمت مصطفیٰ پوچھتے ہو، اور جس نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، محبوب پہ درود نہ پڑھا جائے، ہمارے نزدیک وہ نماز بھی مکمل ہے اور نہیں ہے۔ کیوں نہ جاندیاں نبی پاک دے درودہ دی بارش ہو جائے، کیوں نہ نبی پاک دے درود و سلام پڑھیا جائے۔ ایسے عظیم نبی، ایسے کریم نبی امت دی خاطر آنسو بہاندے گئے، راتاں نو رب دے سامنے روندے رہنے۔ میرے دوستوں، آئے میرے پیغمبر آ کے انسانیت نو انسانیت دا سبق اور درس سکھایا ہے۔ لاکھ لاکھ درود سلام ہون۔ میرے بھائیے بھی کہندے نے درود نہیں پڑھ دے، سلام نہیں پڑھ دے، سنیے توجہ دے نال، لاکھ لاکھ درود سلام ہون، سونا نام محمد صدان والے، پیارے رب دے لاڈلے آمنہ دے، بن کے رحمت جہان دیان والے، بچپن وچ حلیمہ دی گود اندر باعث برکت آندا بن جان والے، سونی پاک تعلیم دا اثر پاکے والی بن گئے اٹھ چران والے، حق بیٹیاں دا پورا دین لگ بے۔ اور کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر آئے حق بیٹیاں دا، اور بول دے نہیں حق آپا بھی دینے ہاں، نہیں نہ دین دے۔ میرے تائے دا بیٹا بالکل چٹا ان پڑھ، انہیں اگلے دن بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا گال سنو، اسی اپنی بھیناں تے تیاں نو حصہ نہیں نہ دین دے، بھرا بڑے اوکھے ہوندے نے، وہ دو بھیناں نے بالفرض ہے، یا دو بھائی نے دو بھیناں نے، انہاں بھیناں نو حصہ دین لیں گے تکلیف ہوندی ہے۔ اگر انہاں دو بھیناں دی جگہ دو بھرا ہور ہوندے تاں وی تے منڈی پینی سی نا، وہ انہاں دی جگہ ہور بھرا ہو جاندے۔ سمجھن واسطے ایک نقطہ ہی کافی ہے کہ ایک دو بھرا ہور ہو جاندے، ہور تہاڈی گھٹ دی جانی سی۔ اس واسطے حق بیٹیاں دا پیغمبر نو اگر من دے، اور رسول جنہاں منیا ہے نا، جنہاں میرے پیغمبر نو منیا، صحابہ دی جماعت ہے جنہاں دے باری اللہ نے اعلان فرمایا دنیا دے لوگوں اگر میرے پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان لے آؤ گے پھر تہاڈا ایمان قابل قبول ہونا ہے۔ انہاں دا ایمان کی ہے، شراباں دے پیالے پکڑے ہوئے نے، گلاس بھرے نے، اجے شراب حرام نہیں ہوئی، مدینے دیاں گلیاں چو آواز آئی، لوگوں سنو اللہ دے رسول نے شراب نو حرام کر دیتا ہے، مجال ہے جے ایک کوٹ بھی اگے لنگایا ہوئے اوتھے ہی ڈول دیتا ہے، اوتھے ہی رک گئے نے۔ خیبر دے موقع تے اعلان ہو گیا ہے، کئی دن دے صحابہ بھوکے نے، گھریلو گدیاں دا گوشت تو جائے سی، پکدا پیا ہے، بالکل کھانا قریب ہے۔ اعلان ہو گیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الامور الاہلیاء، اور لوگوں اللہ تے دے رسول نے گھریلو گدیاں دے گوشت نو حرام کر چھڑیا ہے۔ پک دیاں ہانیاں صحابہ نے نہیں ویکھیا، جڑا پک گیا ہے اے تے کھا لئی اگے تو صحیح نہیں، کنا چی آواز پہ جان تو بعد اللہ تے دے رسول دا حکم آ جان تو بعد مومن دی شان وے ان یقولو سمینا و اطعنا، سن دے جاؤ تے من دے جاؤ۔ حضرات توجہ فرمایا جے فوراں روڑ دیتے کھانے، پکے
پکے پکائے گوشت روڑ دیتے نے. اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا ہوں حق بیٹیاں دا پورا دین لگ بے. زندہ لڑکیاں نو دفنان والے بھائی بھائی بن گئے آپس وچ سارے, آپس وچ تلواراں چلان والے, راہوں پلیاں نو رستے پاکے تے اللہ پاک دے نال ملان والے. لاکھ لاکھ درود سلام ہون روزے وچ آرام فرمان والے. اور آخری بات کریے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, شان میرے پیغمبر دی, عظمت میرے مصطفیٰ دی. دوستوں بڑی اعلیٰ ہے, بڑی بہترین ہے, پورا جہان بھی بیان کرے حق ادا نہیں ہو سکتا. اصل بات بنے گی پیغمبر دی سیرت نو اپنان دے نال. پتہ ہے نبی پاک نے گانے بجان تو منع کیتا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, پھر جناب گانے لائی کھڑا ہے. ہون تے وہ گالی ختم ہو گئی. اگے لوگ چادر چڑھان دے سنے ٹول دے نال, ہون فوجی بینڈ باجے نال چڑھایا جا رہے ہیں. اور میرے کو ویڈیو موجود نے, جنازے نال لوگ ناچ دے جا رہے ہیں, روپیے دین دے جا رہے ہیں. ہونی چیک کر سکتے ہو بات دے اندر. میرے دوستو ایسی جہالت اس دنیا تے آ چکی ہے. میرے پیغمبر دی تعلیم نو لوگاں نے پلا دیتا ہے. سکی محبت ہے, میں صدقے یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ. محبت کیجئے, اصل محبت ہے مننا. اے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, ایک محبت ہے ابو لہب دی جنہیں خوشی چاہ کے لونڈی آزاد کیتی ہے. ایک محبت ہے میرے صدیق دی جنہیں تن من دھن قربان کیتا ہے. جتے پیغمبر نے بٹھایا بیٹھے نے, جتے کھڑا کیتا ہے کھڑے کیتے نے. وقت چلنا ہے جی چلو, آنا ہے جی آؤ. حضرات باتیں اگے تو اگے نکل دیا جا رہی ہیں نے. گل میں کلوز کرنے لگا ماں. آئیے فرمایا یقولو سمینا و اطعنا, مومن دا کم کیے سنے تے من لوے. پتہ چل گیا ہے میرے پیغمبر نے شادیاں دے موقع تے مہندیاں. یقین جانو 15-20 سال پیچھے جاؤ نا تے وہابیاں دے بارے لوگ وہابیاں تو دور ہوندے سن, نالے کہندے سن اے انہاں واجے نہیں وجانے, ہن سارا کچھ کری جان. سیدھی گل. اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اگے اہل حدیث تھوڑے سن لیکن عمل نظر آندا سی. ہن تے بتیرے ہو گئے نے, عملی طور تے اسی پیچھے ہو چکے ہیں. لہٰذا اس عمل دی دنیا چ آئیے, میں بھی آواں تسی بھی آؤ. مزہ تے تائیں رسول نو منے ہیں, پیغمبر نو منے ہیں. تہاڈی برادری ناراض ہوئے ہو جائے, مامے روس دے نے روس جان, چاچے روس دے نے روس دان, کزن روس دے نے روس جان, اپنے محلے دار روس دے نے روس دان. انہوں نے کہہ دو جناب میرے پیغمبر نے روکے اس واسطے اسی شادی سادگی نال کرانگے, مہندی نہیں کرانگے, ٹول نہیں وجاواں گے, کیونکہ مسلمان دیئے شان ہے, مسلمان دیئے پہچان ہے. پیغمبر دی حدیث سن لین تو بعد کدے بھی مخالفت دے اندر کوئی کام کرے گا نہیں کرے گا. آج وعدہ کرو جیڑا نے بیان نہیں نہ ہوئے, جنہ دے ہو گئے نے انہاں دے تے ہو گئے نے, جنہ دے نہیں ہوئے ایک کو گل میری پلے بن لو. ایک تے بیٹیاں تیاں دا بہناں دا حصہ نہ کھایا جے, تے دوسرا اپنے ویاہ سادہ کر لو. دنیا چے بھی بچت ہے, آخرت چے بھی بچت ہے. دنیا چے بھی تو انہوں عزت ملے گی, آخرت دے اندر بھی عزت ملے گی. وجاؤ گے واجے کہ نہیں؟ کہہ دو انشاءاللہ. وعدہ کردہ کوئی بھائی کہ میری شادی ہوئے گی انشاءاللہ مہندی. یہ پران روس گئے تو پھر برادر روس گئی. قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ نے ایک ایک رشتہ گنوا چھڑے ہم. اللہ جرنل بھی برادری دی گل کر سکتے سنے. تواڈے باپ دادے, تواڈیاں اولاداں, تواڈے بیوی بچے, تواڈیاں کوٹیاں, رشتہ دار, کوئی شے چھڑی نہیں. فرمایا ایک پاسے او ہون, ایک پاسے اللہ دے رسول ہوئے. مقابلے چ جدوں آن ادوں نہیں, اگے پیچھے عزت کرو, احترام کرو, خدمتاں کرو بیلیاں دیاں, رشتہ داراں دیاں, اپنے
اپنے چاچے تایاں دیاں دوست احباب دیاں جو اللہ تے دے رسول دے مقابلے چے آ جائیں پھر انہوں چھوڑ دینا ہے انہوں کہندے نے سمینا واتانا سن لے آئے تے من لے آئے آخری بات اور میرا سلام میرے پیغمبر دی شان کیسی لائق تعریفاں دے واحد خدا ہے جنہی اچھی کبھی ان جلدی مکا دیں گے ایک باری پھر زور لا دیو بابا جی شاہ محمد صاحب محمد دین صاحب افتخار یزدانی میرے بھائی بابر محمدی اور میرے ابتسام صدیقی صاحب پوری یوتھ فورس ہے انہاں دیا محنت اللہ قبول و منظور فرمائے لائق تعریفاں دے واحد خدا ہے وہ دی ذات سب تو انوکھی جدا ہے انہیں کرم ساڑھے تے ڈاڈا کمایا کہ سانو محمد دی امت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم عجب نام ہے محمد نرالا محمد محمد سونا کملی والا محمد نے کیتا سارا جگو جالا سونے دانا ساری دنیا تو آلا محمد دانا پاویں دشمن علاون انہاں دیوی لبدوں میں جپیاں پہ پاون اے بھی سخن سی کملی والے سنائے کہ ایک دن میرے پاس دو ملک آئے یاسین انہی ملک نے وہ فرشتے دی گل ہے میں درزد کے تے قربان جاواں توجہ فرمایا جے میرے پائی ملک ساجد صاحب پائی وسیم صاحب توجہ فرمایا جے اے بھی سخن سی کملی والے سنائے ایک دن میرے پاس دو ملک آئے ایک پوچھے کونے تے دوجہ بتائے اے رب دا پیارا محمد صدائے صلی اللہ علیہ وسلم تا انہوں نے اوتے ترازو منگایا منوں پکڑ کے ایک چھابے جے پایا تجھے پاس سی اور بندہ بہا کے جدوں تو لے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاس لگا زمین نال جا کے 10 بندے رکھے انہاں دوجے پلے پھر بھی میرا پاس اوتا نہ ہلے 100 نال کیتا انہاں نے چہارا میرا پاس بھارا تا ساری مخلوق کو نہ ایک پاس سٹی پھر بھی میری تکڑی اٹھانا اتانا اٹھی خالق والو ہوئے تے رب رحمانے اہل حدیث دی دعوت اور عقیدہ کیے خالق والو ہوئے تے رب رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شان ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے 7 زمینہ تے 7 آسمانے تاوی محمد دا ہے شان آلہ سونا کملی والا تقریر ختم ہو گئی ہے آخری بات ہے اشتہار دیکھ رہے ہو محفل شان مصطفیٰ انشاءاللہ 30 ستمبر بروز جمعرات انشاءاللہ بستی میردین الخلیل فلودے والے مشہور و معروف کانفرنس سے انشاءاللہ ہو رہی ہے اور اس کانفرنس دے اندر سارے آنے اور اپنے دوست احباب نو اطلاع دے کے اپنے قافلے دی شکل نال پہنچنا انشاءاللہ ساڑھے اکاڑا شہر دے اندر علامہ شہید دے چھوٹے بیٹے پہلی مرتبہ ساڑھے ہوندے تشریف لے آ رہے نے انشاءاللہ انہوں نے شاندار استقبال ہوئے گا علامہ محتسم الہی ظہیر حافظہ اللہ بن شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسوری صاحب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب خطیب الاسانی قاری بنیامین عابد صاحب مولانا عثمان فیصل الہبادی صاحب تے میں ہے گئیاں جے مولوی اگاں پیچھے ہوئے پھر میرا نمبر ورنہ میری خیر صلی اللہ ہوندی ہے انشاءاللہ پہنچو گے نا ہاتھ کھڑے انشاءاللہ پہنچو گے شان مصطفیٰ کانفرنس دے اندر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین